یہ کہانی ہے ایک ایسے سائنٹسٹ کی جو لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہے، لیکن دوسری ہی طرف اسی سائنٹسٹ کی وجہ سے آج کروڑوں بلکہ اربوں لوگ زندہ بھی ہیں۔ 1918 میں جب اس سائنٹسٹ کو انسانوں کی سب سے بڑی پرابلم سالو کرنے کی وجہ سے نوبل پرائز دیا گیا تو اس کے دوستوں اور فیملی میں سے کسی نے بھی اس فنکشن کو اٹینڈ نہیں کیا، بلکہ 2 اور نوبل پرائز ونرز نے تو پروٹیسٹ میں اپنا پرائز بھی ریجیکٹ کر دیا۔ آخر ایسا کیا کیا اس سائنٹسٹ نے کہ اربوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے باوجود آج دنیا اس سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے؟ سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں انسانی تاریخ کے سب سے بدقسمت مگر پاورفل سائنٹسٹ کی کہانی، جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے جسم میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن۔ نائٹروجن زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ایلیمنٹ ہے اور ہم یہ ایلیمنٹ پلانٹس کھا کر یا ان اینیملز کو کھا کر حاصل کرتے ہیں جو پلانٹس کھاتے ہیں۔ اب نائٹروجن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری زمین میں بار بار فارمنگ کی جائے تو یہ زمین سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ زمین میں نائٹروجن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ کوئی پیڑ یا پودا اگ نہیں سکتا۔ یہی ہوا تھا ہماری دنیا کے ساتھ 19ویں صدی میں، جب آبادی مسلسل بڑھ رہی تھی اور زمین میں موجود نائٹروجن کی سپلائی ختم ہونے کے قریب تھی، اور اسی وجہ سے مشہور کیمسٹ ولیم کروکس نے 1898 میں پریڈکشن کی کہ اگر زمین میں کم ہوتی نائٹروجن کا حل نہ نکالا گیا تو اگلے 30 سال میں آدھی سے زیادہ دنیا بھوک سے مر جائے گی۔ کروکس کے مطابق اس پرابلم کا حل صرف اور صرف کوئی کیمسٹ ہی نکال سکتا تھا۔ اب ویسے تو ہماری ہوا میں 78% نائٹروجن ہے، مگر وہ اس فارم میں ہوتی ہے جسے پلانٹس یا اینیملز استعمال نہیں کر سکتے، اور آرٹیفیشلی نائٹروجن پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے نائٹروجن گیس میں موجود 2 نائٹروجن ایٹمز کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے تاکہ امونیا بنایا جا سکے، جو کہ ایک ایسا فرٹیلائزر مالیکیول ہے کہ جس کے ذریعے آپ بہت زیادہ خوراک پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر کئی 100 سال تک مسلسل کوشش کے باوجود کوئی بھی سائنٹسٹ یہ کام نہیں کر پایا، لیکن اس سب کو فائنلی کوئی بدلنے والا تھا۔ 1904 میں جرمنی میں موجود ایک 36 سالہ سائنٹسٹ فرٹز ہیبر کی اس پرابلم میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ہیبر اس وقت ایک یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر کام کرتا تھا۔ خوراک کی کمی کو پورا کرنے کی اس لگن نے فرٹز کے اندر ایک آگ سی لگا دی، اور وہ اگلے 5 سال اس پرابلم کا حل نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن کو اگر اکٹھا کر کے بہت زیادہ ہیٹ پہ پریشر دیا جائے تو نائٹروجن کے ایٹمز سپلٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی ایکسپیریمنٹ پر مارچ 1909 میں فرٹز اپنی لیب میں کام کر رہا تھا کہ اس نے ٹیسٹ کے طور پر چیمبر کا ٹیمپریچر 500 ڈگریز کر دیا، اور پھر وہ ہو گیا جس کی سالوں سے دنیا کے تمام سائنٹسٹ کو تلاش تھی۔ نائٹروجن ایٹمز ٹوٹ گئے اور ہائیڈروجن گیس کے ساتھ مل کر وہ کمپاؤنڈ بن گیا جو دنیا کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کا نام ہے امونیا۔ پورے جرمنی میں ہیبر کی دھوم مچ گئی۔ جرمنی کی سب سے بڑی کیمیکل کمپنی BASF نے اس سے اس پروسیس کے رائٹس حاصل کر لیے، اور ہیبر راتوں رات امیر بن گیا۔ 4 سال کے اندر ہی اس کمپنی نے روزانہ 5 ٹن امونیا بنانا شروع کر دیا۔ اس فرٹیلائزر کے ذریعے اسی پرانی زمین پر کسانوں نے پہلے کی بنسبت 4 گنا زیادہ کھانا اگانا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں دنیا کی آبادی چند سالوں میں ہی 4 گنا بڑھ گئی۔ بہت بڑا چانس ہے کہ آپ کے جسم میں موجود 50% نائٹروجن ایٹمز ہیبر کے اسی پروسیس کے نتیجے میں آئے ہیں۔ تو اگر آپ آج زندہ ہیں تو اس میں ہیبر کی ڈسکوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہیبر اب بہت مشہور ہو چکا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جیسے کہ میکس پلانک، میکس بورن اور البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ لیکن یہیں پہ اس کہانی پہ وہ موڑ آنے والا ہے جس نے ہیبر کو دنیا کا ناپسندیدہ ترین آدمی بنا دیا۔ اس کی وجہ ہے ورلڈ وار 1۔ جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو ہیبر نے والنٹریلی اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس جنگ میں اپنی کنٹری کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی مہینوں کے اندر جرمنی